بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وزیر اعظم نے کچھ سوچ کر جواب دیا، جب تک چنگیز خان کو بغداد کی غیر جانبداری کا یقین نہ ہوگا وہ جرأت نہیں کرے گا، اور ممکن ہے کہ اگر اس کی فوج نے ترکستان کی طرف پیش قدمی شروع کر دی تو ہمیں اسے یہ بتانا پڑے کہ ہم اپنے اختلافات کے باوجود ایک اسلامی سلطنت پر تاتاریوں کی یلغار برداشت نہ کریں گے۔ تازہ اطلاعات یہ ہیں کہ چنگیز خان کی افواج خوارزم کے شمال مشرقی سرحد پر جمع ہو رہی ہیں۔ ممکن ہے کہ ہمیں اسے یہ پیغام بھیجنا پڑے کہ اگر تم نے خوارزم پر حملہ کیا تو بغداد کی افواج خوارزم شاہ کی حمایت کے لیے میدان میں آ جائیں گی، لیکن خوارزم شاہ کے اعمال کی یہ حالت ہے کہ وہ بغداد سے مملکت تاتار جانے والے تاجر کو بھی جاسوس سمجھ لیتے ہیں اور ہمارے سفیروں تک کی تلاشی لینے سے باز نہیں آتے، اور اب چند دن سے تو بغداد کے کسی ایلچی کو بھی سرحد عبور کر کے چنگیز خان کی مملکت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر یہی حالت رہی تو خوارزم کے ساتھ ہمارے تعلقات پہلے کی طرح کشیدہ ہو جائیں گے، اور ممکن ہے کہ ہم ضرورت کے وقت چنگیز خان کو بھی تنبیہ نہ کر سکیں۔ اس لیے اگر ہم اس نازک وقت پر خوارزم کے سفیر کے ساتھ تمہارے جیسے نوجوان کی دوستی کا فائدہ اٹھا سکے تو اس میں خوارزم اور بغداد دونوں کی بھلائی ہوگی۔ اسے صلاح الدین ایوبی کی بدولت تمہارے ساتھ بے حد عقیدت ہو چکی ہے، اس لیے تم موقع سے فائدہ اٹھاؤ۔ آج تم نے اسے بہت متاثر کیا تھا اور اس نے سب سے پہلے اٹھ کر تمہیں داد دی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ تم سلطنت خوارزم کے متعلق اپنے نیک ارادے ظاہر کر کے اسے دوست بنانے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ طاہر نے جواب دیا، خوارزم کے متعلق نیک ارادوں کا اظہار میرے دل کی آواز ہوگی، اور مجھے یقین ہے کہ میں اسے اپنے خلوص سے متاثر کر سکوں گا، اور اگر آپ نے چنگیز خان کو تنبیہ کرنے کے لیے منتخب کیا ہے تو میں اسے اپنی خوش بختی سمجھتا ہوں۔ وزیر اعظم نے کہا، ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ مہم کس کے سپرد کی جائے گی، لیکن اگر تم نے خوارزم کے سفیر کا اعتماد حاصل کر لیا تو تمہاری کامیابی کے امکانات بہت روشن ہو جائیں گے، کیونکہ خوارزم کی گزرگاہیں ہمارے لیے بند ہونے کی صورت میں ہمارے ایلچی کو مشرق کے دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں سے ایک لمبا چکر کاٹ کر وہاں جانا پڑے گا، اور یہ راستہ وحشی اور لٹیرے قبائل کی موجودگی میں اور بھی زیادہ خطرناک ہے۔ کھانے سے فارغ ہو کر کچھ دیر اور باتیں کرنے کے بعد وزیر اعظم نے طاہر کو رخصت کرتے ہوئے کہا، مجھے امید ہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں وہ دوسروں تک نہیں پہنچیں گی۔ طاہر نے کہا، اگر آپ مجھ سے یہ وعدہ نہ بھی کرتے تو بھی میں کسی کے ساتھ یہ باتیں نہ کرتا۔ بہرحال آپ کی تسلی کے لیے میں وعدہ کرتا ہوں، اور میرا وعدہ ایک سیاست دان کا وعدہ نہیں، سپاہی کا وعدہ سمجھیے۔ وزیر اعظم کے اشارے پر اس کا محافظ طاہر کو محل سے باہر چھوڑنے کے لیے اس کے ساتھ ہو لیا۔ پہلا دروازہ گزرنے کے بعد باغ میں پاؤں رکھتے ہوئے طاہر نے کہا، اب آپ جائیے، مجھے راستہ معلوم ہے۔ محافظ نے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، آپ کو گھر تک پہنچانے کے لیے محل کے دروازے پر بھگی موجود ہے۔ طاہر پھولوں کی کیاری میں گزرتی ہوئی سڑک پر آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ یہ دن اس کی زندگی کا مبارک ترین دن تھا۔ وہ صبح سے اب تک اپنے کئی سپنوں کی تعبیر دیکھ چکا تھا۔ تیغ زنی کے مقابلے میں اس کی کامیابی نے اس کے لیے منزل مقصود کی کئی راہیں کھول دی تھیں۔ ولی عہد کا بہترین گھوڑا اور اس کی تلوار اس کے پاس پہنچ چکی تھی۔ شہزادہ مستنصر کو اس نے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ بغداد کے امراء اس کے معترف ہو چکے تھے، تاہم اسے یہ خدشہ تھا کہ اس نے وزیر اعظم کو ناراض کر لیا ہے۔ اس کے متعلق وہ یہ سن چکا تھا کہ وہ نہایت منتقم مزاج آدمی ہے، اور اس کی ایک تدبیر اس کے تمام ارادوں پر پانی پھیر سکتی ہے، لیکن دسترخوان پر وزیر اعظم کی خندہ پیشانی اور حسن سلوک نے ان خیالات کی تردید کر دی تھی، اور اس کی باتوں نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ اس کا سب سے بڑا دوست اور خیر خواہ ہے۔ بغداد کا یہ جہاندیدہ سیاستدان، جس کی وہ اب تک کئی برائیاں سن چکا تھا، اب اسے انسانیت کے بہترین اوصاف کا مجسم پے کر نظر آ رہا تھا۔ طاہر کو قاسم کا خیال آیا اور اس نے اپنے دل میں کہا، کاش میں اسے میدان میں اس قدر ذلیل نہ کرتا۔ وزیر اعظم وسیع النظری کے باوجود اس کا باپ ہے، اور اسے یقیناً اس بات کا دکھ ہوگا۔ دسترخوان پر قاسم کا موجود نہ ہونا اس بات کی دلیل تھی کہ وہ اپنے دل میں ابھی تک پیچ و تاب کھا رہا ہے۔ طاہر کو وزیر اعظم کے یہ الفاظ یاد آئے کہ قاسم کل یا پرسوں تک تمہارے پاس آئے گا۔ طاہر نے پہلی دفعہ اپنے دل میں قاسم کے لیے برادرانہ شفقت محسوس کی۔ اس نے سوچا کہ وہ شاید اپنے باپ کے مجبور کرنے پر اس کے پاس آئے، تاہم اس کے دل میں ایک تکلیف دہ احساس ضرور ہوگا۔
بہتر یہ ہے کہ میں خود پہل کروں، خود اس کے پاس جاؤں اور یہ کہوں، قاسم میں تمہارا دوست ہوں، بغداد کی بھلائی کے لیے، دولت عباسیہ کی بھلائی کے لیے ہمیں ایک دوسرے کا دوست بننا چاہیے۔ کاش میں ابھی گھر جانے سے پہلے قاسم سے مل سکتا۔ اتنی جلدی نہیں، مجھے قاسم کا غصہ ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔ کل میں عبدالعزیز کے ساتھ شکار پر جانے سے پہلے اسے ضرور ملوں گا، اور لوکس اس کا استاد ہے، اس شہر میں اجنبی بھی، میں اس کی دلجوئی بھی کروں گا۔ اچانک طاہر نے اپنے ہاتھ پر کسی کی گرفت محسوس کی اور اسے پیچھے سے کوئی یہ کہتا ہوا سنائی دیا، ٹھہریے۔ طاہر چونک کر تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیچھے مڑا۔ اس کے سامنے ایک خواجہ سرا کھڑا تھا۔ خواجہ سرا نے اپنے منہ پر انگلی رکھتے ہوئے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہا، میرے ساتھ آئیے۔ طاہر ایک لمحے کے لیے تذبذب کی حالت میں کھڑا رہا۔ خواجہ سرا نے کہا، ڈریے نہیں، میرا پیغام سلامتی کا پیغام ہے۔ سڑک کے دونوں جانب بہنے والی نہروں پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر سنگ مرمر کی سلیں پلوں کا کام دے رہی تھیں۔ خواجہ سرا جلدی سے نہر عبور کر کے پھولوں کی کیاری میں کھڑا ہو گیا اور طاہر ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس کے پیچھے ہو لیا۔ کسی غیر متوقع خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کا دایاں ہاتھ تلوار کے قبضے پر تھا۔ پھولوں کی کیاری میں سے گزرنے کے بعد وہ خواجہ سرا کے پیچھے گھنے درختوں کے ایک جھنڈ میں داخل ہوا۔ یہاں ٹھہریے، یہ کہہ کر خواجہ سرا ایک درخت کے پیچھے غائب ہو گیا۔ خواجہ سرا کے غائب ہو جانے کے بعد اچانک طاہر نے یہ محسوس کیا کہ اس نے اپنی راہ سے بھٹکنے میں غلطی کی ہے۔ اس نے احتیاطاً تلوار نیام سے نکالی اور درختوں کے درمیان ذرا کھلی جگہ چھوڑ کر ایک درخت کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد درختوں کے پتوں میں ہلکی ہلکی سرسراہٹ پیدا ہوئی اور ایک نوجوان لڑکی درختوں کے تاریک سائے سے نمودار ہو کر اس جگہ آ کھڑی ہوئی جہاں کچھ دیر پہلے طاہر کھڑا تھا۔ چاند کی روشنی پتوں میں سے چھن چھن کر اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ خوبصورت تھی، لیکن وہ کون تھی؟ طاہر ایک لمحے کے لیے تصویر حیرت بن کر اس حسین، سادہ اور معصوم چہرے کی طرف دیکھتا رہا۔ نوجوان لڑکی پریشان ہو کر ادھر ادھر جھانک رہی تھی۔ بالآخر اس نے ہچکچاتے ہوئے آہستہ سے کہا، کہاں ہیں آپ؟ طاہر تلوار نیام میں ڈالتے ہوئے درخت کی آڑ سے باہر نکلا۔ لڑکی نے جلدی سے چہرے پر نقاب ڈال لیا اور ایک ثانیہ توقف کے بعد کہا، آپ میرے متعلق کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں، میں آپ کی بھلائی کے لیے آپ سے کچھ کہنا ضروری سمجھتی ہوں۔ طاہر لڑکی کے الفاظ کے معنی سے زیادہ اس کے ترنم سے متاثر ہو رہا تھا۔ لڑکی نے پھر تھوڑی دیر رک کر کہا، آپ بغداد میں اجنبی ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہاں آپ کے مخلص دوست بھی ہوں، لیکن آپ دوست نما دشمنوں کی تعداد ہمیشہ زیادہ پائیں گے، اور ممکن ہے کہ جس شخص سے آپ پھولوں کی توقع رکھتے ہوں اس کے ہاتھ میں آپ کے لیے ایک زہر آلود نشتر ہو۔ قاسم سے باخبر رہیے، آپ کے متعلق اس کے ارادے خطرناک ہیں۔ طاہر نے کہا، کل میں نے اس کے ساتھ کچھ زیادتی کی تھی، وہ یقیناً مجھ سے خفا ہوگا، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں اپنے متعلق اس کا دل صاف کر لوں گا۔ آپ اطمینان رکھیں، مجھے قاسم سے کوئی خطرہ نہیں۔ لڑکی نے کہا، بغداد میں آپ جیسے خوش فہم آدمی کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ آپ اپنے لیے کوئی ایسا گوشہ تلاش کیجئے جہاں حسد، بغض اور عناد کو دل فریب مسکراہٹوں میں نہیں چھپایا جاتا، جہاں دل اور زبان کے درمیان ریا کے پردے نہیں۔ قاسم کو میں آپ سے زیادہ جانتی ہوں، آپ کے لیے اس کی دوستی شاید کھلی دشمنی سے زیادہ خطرناک ثابت ہوگی۔ طاہر نے کچھ سوچ کر جواب دیا، نیک دل خاتون، اس محل میں رہنے والوں کو میرے بجائے قاسم سے زیادہ دلچسپی ہونی چاہیے۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کون ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا، آپ کو یہ جاننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ میں قاسم سے یقیناً قریب تر ہوں، لیکن مجھے اس کا آپ کے ساتھ الجھنا پسند نہیں۔ میں اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ اس کی وجہ؟ لڑکی نے پریشان ہو کر جواب دیا، اس کی وجہ مجھے معلوم نہیں، لیکن آپ مجھ پر اعتبار کیجئے، آپ کی جان خطرے میں ہے۔ آپ اپنے لیے بغداد کا کوئی گوشہ محفوظ نہ سمجھیے۔ آپ میرے متعلق پریشان نہ ہوں، میرے بازو میری حفاظت کر سکیں گے، اور اس کے علاوہ کبھی موت سے نہیں ڈرا۔ لڑکی نے مغموم لہجے میں کہا، شاید میرے یہاں آنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ موت سے نہیں ڈرتے اور آپ کو ڈرانا بھی نہیں چاہتی، لیکن آپ کو اپنے بازوؤں پر اس قدر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ بہادر کی تلوار پیچھے سے حملہ کرنے والے کا خنجر نہیں روک سکتی۔ طاہر نے کہا، میں قاسم کو اس قدر بزدل نہیں سمجھتا۔ لڑکی نے کہا، قاسم بزدل نہیں، لیکن انتقام کے جوش میں وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ میں اس کا جوش ٹھنڈا کرنے کی کوشش کروں گا، آپ کی کامیابی کے لیے دعا کروں گی، میں آپ کی نصیحت پر عمل کروں گا، لیکن اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کون ہیں؟ اس سوال کا جواب میں دے چکی ہوں۔ آپ مجھے
ایک ایسی مسلمان لڑکی سمجھیے جس کے دل میں اپنی قوم کے بہادر فرزندوں کے لیے محبت ہے۔ آپ کے متعلق میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ آپ ایک بہادر باپ کے بیٹے ہیں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی، نہ جاننا چاہتی ہوں۔ آپ بھی میرے متعلق زیادہ جاننے کی کوشش نہ کریں۔ زندگی میں ہمارے راستے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ آپ کی کشتی بھنور کے قریب ہے۔ میں نے آپ کی آنکھیں کھولنا ضروری سمجھا۔ میں اپنا فرض پورا کر چکی ہوں۔ میں جاتی ہوں۔ آپ ذرا ٹھہریے، میں خواجہ سرا کو بھیجتی ہوں، وہ آپ کو راستے پر چھوڑ آئے گا۔ لڑکی طاہر کو حیران و ششدر چھوڑ کر درختوں میں غائب ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد خواجہ سرا نمودار ہوا اور طاہر کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے آگے آگے چل دیا۔ پھولوں کی کیاری کے قریب پہنچ کر خواجہ سرا نے کہا، اب آگے آپ راستہ جانتے ہیں، مجھے اجازت دیجیے۔ طاہر کے دل میں خواجہ سرا سے اس لڑکی کے متعلق کچھ پوچھنے کی خواہش پیدا ہوئی، لیکن زبان نے دل کی تائید نہ کی۔ طاہر مختلف خیالات کی کشمکش میں محل سے باہر نکلا۔ دروازے کے سامنے بھگی کھڑی تھی۔ کوچوان نے اسے جھک کر سلام کیا اور وہ کچھ کہے بغیر بھگی پر سوار ہو گیا۔ وہ کون تھی؟ طاہر اپنے دل سے بار بار اس سوال کا جواب پوچھ رہا تھا۔ کل اس نے استبل کے سامنے دو لڑکیوں کو دیکھا تھا اور وہ غالباً ان میں سے ایک تھی، لیکن اس نے اس کے متعلق اس قدر پریشانی کا اظہار کیوں کیا؟ وہ قاسم سے اس قدر بدظن کیوں تھی؟ اچانک طاہر کے دماغ میں ایک خیال آیا اور اس کی پریشانی دور ہونے لگی۔ وہ لڑکی اس سے یہ سمجھانا چاہتی تھی کہ بغداد میں رہنا اس کے لیے خطرناک ہے، اور اپنے اس دعوے کے ثبوت میں اس نے بغداد کے لوگوں کی نہایت گھناؤنی تصویر پیش کی تھی، قاسم کی شرارت نہیں۔ اور یہ شرارت اس لیے تو نہیں کی گئی کہ وہ مرعوب ہو کر بغداد سے چلا جائے۔ آخر وزیر اعظم کے محل میں رہنے والی ایک لڑکی کو جو یقیناً وزیر اعظم کے خاندان سے تعلق رکھتی ہوگی، اس سے اس قدر ہمدردی کیوں ہونے لگی؟ مگر اسے لگتا تھا کہ اس کے الفاظ میں خلوص تھا، اس کے چہرے پر سادگی تھی۔ وہ تصنع اور فریب سے ناواقف معلوم ہوتی تھی۔ وہ ایک شہزادی نظر آتی تھی۔ طاہر کے آنکھوں میں اس کے حسین و جمیل تصویر پھرنے لگی۔ ہو سکتا ہے کہ اسے قاسم سے کوئی رنجش ہو، لیکن وہ بہرحال ایک اجنبی تھا، اور اونچے طبقے کے لوگ گھر کے معاملات ایک اجنبی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ پھر اسے کیوں کر معلوم ہوا کہ وہ ایک بہادر باپ کا بیٹا ہے؟ اس نے وہ تمام معلومات کسی مرد سے حاصل کی ہوں گی، اور وہ مرد قاسم کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ قاسم کسی پردے کی آڑ میں کھڑا ہو کر وزیر اعظم سے اس کی باتیں سن رہا ہوگا، اور وزیر اعظم کو اس کی طرف بہت زیادہ مائل دیکھ کر اپنے حریف کو راستے سے ہٹانے کے لیے اس نے یہ سازش کی ہوگی۔ اس لڑکی کو یقیناً اس نے سکھا پڑھا کر اسے بیوقوف بنانے کے لیے بھیجا ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ قاسم کا دروازہ کھٹکھٹانے کے بجائے اس کا انتظار کرے۔ اس لڑکی نے قاسم کو جس قدر خطرناک ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، اسی قدر اسے وہ سادہ اور بے ضرر نظر آتا تھا۔ اپنے گھر پہنچ کر دل میں قاسم کے لیے وہی جذبات تھے جو ایک بڑا بھائی چھوٹے اور ضدی بھائی کے لیے محسوس کرتا ہے۔ نوجوان لڑکی کے متعلق اس کی رائے یہ تھی کہ وہ ان امیر زادوں میں سے ایک ہے جن کی عمر تصنع اور بناوٹ میں گزر جاتی ہے، جو جھوٹ کو سچ بنانا ایک کمال سمجھتی ہیں۔ لیکن رات کو سونے سے پہلے جب وہ اپنے بستر پر لیٹا ہوا ان تمام واقعات پر غور کر رہا تھا، اس نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ وہ سادہ اور معصوم لڑکی اس قدر جھوٹ بول سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب سوچتے ہوئے وہ اسی ذہنی کیفیت سے دوچار ہو رہا تھا جس میں دل اور دماغ کی مختلف آوازیں انسان کو کسی فیصلے پر نہیں پہنچنے دیتی۔ اگلے دن صبح سے لے کر دوپہر تک قاسم گھر سے غائب رہا، اور صفیہ پریشانی کی حالت میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد محل کے خادموں سے اس کے متعلق پوچھتی رہی۔ دوپہر کے وقت اسے معلوم ہوا کہ قاسم آ گیا ہے اور اپنے 15-20 دوستوں کے ساتھ محل کے مشرقی کونے میں بیٹھا ہوا ہے۔ محل کے اس کونے کے برآمدے کا رخ دریا کی طرف تھا، اور سنگ مرمر کی سیڑھیاں برآمدے کی کرسی سے شروع ہو کر دریا تک جا پہنچتی تھیں۔ پانی کی سطح سے ذرا اوپر آخری سیڑھی پر کہیں کہیں لوہے کی میخیں لگی ہوئی تھیں، اور ان میخوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی خوبصورت کشتیاں بندھی ہوئی تھیں۔ صفیہ قاسم کے ارادوں سے تھوڑی بہت واقفیت حاصل کر چکی تھی۔ اب جب اس نے یہ سنا کہ وہ اپنے 15-20 دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس کی تشویش بڑھنے لگی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد وہ ایک مضبوط ارادہ لے کر محل کے مشرقی کونے کی طرف چل دی۔ وہ کمرہ جس میں قاسم بیٹھا تھا، اس کے دریچے ایک گیلری میں کھلتے تھے۔ صفیہ ایک دریچے کے قریب بیٹھ گئی اور پردے کو تھوڑا سا ایک طرف سرکا کر نیچے جھانکنے لگی۔ قاسم 15-20 ایسے نوجوانوں میں بیٹھا ہوا تھا جن کے متعلق بغداد کے شریف آدمیوں میں سے کسی کی رائے اچھی نہ تھی۔ صفیہ انہیں
اکثر قاسم کے ساتھ دیکھ چکی تھی، ان میں لوکس بھی تھا، لیکن آج وہ خلاف عادت بہت سنجیدہ نظر آتا تھا۔ قاسم نے کہا، بدنامی کے داغ خون سے دھوئے جاتے ہیں، اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ شروع میں اس نے یہ ظاہر کیا کہ وہ وار کرنا جانتا ہی نہیں، اور میں صرف اس خیال سے کہ یہ کھیل جلد ختم نہ ہو جائے نہایت بے پرواہی سے اس پر حملے کرتا رہا۔ اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ میرے بازو شل ہو جانے کے بعد وہ اس تیزی سے حملہ کرے گا تو میں شروع میں ہی یہ کھیل ختم کر ڈالتا۔ اور لوکس کے ساتھ بھی اس نے دھوکہ کیا۔ لوکس پر اس نے خلاف توقع دھاوا بول دیا۔ خیر اب دیکھا جائے گا۔ لوکس نے کہا، کم از کم میں اپنے متعلق یہ نہیں کہوں گا کہ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اس کی فتح برتری کا نتیجہ تھی۔ مجھے اگر کسی بات کا افسوس ہے تو وہ یہ کہ ہم نے بہادروں کی طرح ہار مان کر اس کی طرف دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھایا۔ لوکس کی زبان سے یہ بات سب کے لیے غیر متوقع تھی، اور وہ حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کمرے میں ایک شخص داخل ہوا اور سب کی نگاہیں لوکس سے ہٹ کر اس کی طرف مبذول ہو گئیں۔ قاسم نے پوچھا، کیوں، کیا خبر لائے؟ نوارد نے جواب دیا، انہوں نے دریا کے اسی کنارے پر نیچے کی طرف یہاں سے 5 کوس دور خیمہ لگایا ہے۔ اس وقت وہ شکار کھیل رہے ہیں، اور رات کے وقت۔ قاسم نے اس کا فکرہ پورا کرتے ہوئے کہا، رات کے وقت گدھے کی نیند سو رہے ہوں گے، اسی کنارے پر، اوپر کی طرف یا نیچے؟ نیچے، جنگل کے قریب۔ وہ کتنے ہیں؟ کل 8۔ اور کون کون ہیں؟ عبدالعزیز، عبدالملک، مبارک اور افضل۔ باقی فوجی افسر ہیں، ان کے نام میں نہیں جانتا۔ ہاں، شاید ایک طاہر کا نوکر ہے۔ قاسم نے پوچھا، تمہارے خیال میں ہم گھوڑوں پر جائیں یا کشتیوں میں جانا بہتر رہے گا؟ اس نے کہا، گھوڑوں پر جانے سے یہ بات راز نہ رہ سکے گی، ہم کشتیوں پر راتوں رات واپس آ سکتے ہیں۔ قاسم لوکس کی طرف متوجہ ہوا، اگر آپ کو ہمارا ساتھ دینا پسند نہ ہو تو آپ یہاں رہ سکتے ہیں، میرے خیال میں ایک آدمی سے کوئی خاص کمی نہ ہوگی۔ لوکس نے جواب دیا، میں ان لوگوں میں سے نہیں جو غلط اور خطرناک راستوں پر دوستوں کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ بہادروں کی روایات کے خلاف ہے۔ کم از کم سوئے ہوئے دشمن پر حملہ کرنے کے لیے میری تلوار بے نیام نہ ہوگی۔ قاسم نے ہنستے ہوئے کہا، تمہارا خیال ہے کہ ہم 18 ان 8 سوئے ہوئے آدمیوں کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہے ہیں؟ نہیں، ہم انہیں جگا کر منہ ہاتھ دھونے اور اچھی طرح مسلح ہو کر سامنے آنے کا موقع دیں گے۔ اس کے بعد اگر وہ بھاگ جائیں تو میری خواہش نہیں کہ ہم خواہ مخواہ ان کے خون سے ہاتھ رنگیں۔ میں انہیں مارنا نہیں چاہتا، بھگانا چاہتا ہوں۔ اپنے ساتھ زیادہ آدمی لے جانے سے میرا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ مرعوب ہو کر بھاگ جائیں۔ لوکس نے کہا، اگر وہ مقابلے پر اتر آئے تو؟ قاسم نے کہا، تو ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو اپنا مرتبہ نہ پہچاننے والوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ مجھ سے شکایت کر رہے تھے کہ عبدالعزیز نے آپ کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر کرسی پر بٹھایا۔ اگر آپ کو اپنی عزت کا پاس نہیں تو مجھے اس کا پاس ضرور ہے۔ طاہر کے ایک دوست کی طرف سے یہ فقط تمہید تھی۔ اگر ہم نے اس کی آنکھیں کھولنے کے لیے کچھ نہ کیا تو بغداد کا ہر فاقہ مست ہمارے سر پر چڑھ جائے گا۔ لیکن آپ کے ابا جان کو اگر ہمارے ارادے کا علم ہو جائے تو شاید وہ اپنی مصلحتوں کے پیش نظر منع کریں، لیکن مجھے یقین ہے کہ جب میں ان کے سامنے اپنی مہم کی کامیابی کا ذکر کروں گا تو وہ آپ سب کو اپنے دسترخوان پر بلائیں گے۔ لوکس نے قدرے مغموم لہجے میں کہا، تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ قاسم نے اپنے تمام دوستوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یاد رکھیے، طاہر کا ہر صورت میں بغداد سے کوچ کرنا ہمارے لیے بہتر ہے۔ وہ سپہ سالار کے محل اور قصر خلافت تک رسائی حاصل کر چکا ہے، اور اگر وہ کسی بڑے منصب پر پہنچ گیا تو ہر میدان میں اپنے دوستوں کو آگے کرے گا اور ہم سب کے لیے ترقی کی راہیں مسدود ہو جائیں گی۔ صفیہ جو کچھ جاننا چاہتی تھی وہ اسے معلوم ہو چکا تھا۔ وہ اٹھی اور دبے پاؤں گیلری سے گزر کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ اس کے ذہن میں بار بار یہی الفاظ گونج رہے تھے، دریا کے اسی کنارے پر، یہاں سے کوئی 5 کوس دور، نیچے کی طرف۔ اس کے دل کی دھڑکن کبھی سست اور کبھی تیز ہو رہی تھی۔ خیالات کے ایک ہیجان کے ماتحت وہ کبھی چلتے چلتے رک جاتی اور کبھی تیزی سے قدم اٹھانے لگتی۔ وہ طاہر کو ایک بار پھر باخبر کرنا چاہتی تھی، اس کی جان بچانا چاہتی تھی۔ وہ سکینہ کو تلاش کرتی ہوئی ایک کمرے میں پہنچی۔ سکینہ تکیے کے سہارے قالین پر بیٹھی ایک کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس نے صفیہ کی طرف دیکھ کر پوچھا، صفیہ، تم کہاں تھیں؟ میں نے تمہیں بہت تلاش کیا۔ سکینہ،
آج گھوڑے پر سیر کے لیے نہ چلو گی؟ سکینہ نے حیران ہو کر جواب دیا، اس وقت؟ صفیہ نے کہا، میرا مطلب ہے تھوڑی دیر بعد۔ سکینہ نے کتاب کی طرف دیکھتے ہوئے بے پرواہی سے کہا، شام کے وقت چلیں گے۔ صفیہ نے سکینہ کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، آج ہم میدان کے بجائے دریا کے کنارے چلیں گے۔ سکینہ نے جواب دیا، تمہارا مقصد ہے کہ بغداد کے لوگ ہم سے اچھی طرح واقف ہو جائیں اور ابا جان ہمارا گھوڑوں پر سوار ہونا بند کر دیں؟ یاد رہے پچھلی دفعہ ہم دریائے دجلہ کے کنارے گئی تھیں تو کس قدر ناراض ہوئے تھے۔ صفیہ نے کہا، نقاب میں ہمیں کون پہچانے گا، لیکن ہمارے گھوڑے تو پہچانے جا سکیں گے۔ یہ سن کر صفیہ سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے اس موضوع پر زیادہ بحث کرنا مناسب نہ سمجھا۔ شام ہونے تک سکینہ نے اس سے چند بار پوچھا، صفیہ تم مغموم ہو، آخر بتاؤ تو صحیح تمہیں کس بات کی پریشانی ہے؟ اور اس نے ہر بار یہی جواب دیا، سکینہ آج میرا جسم ٹوٹ رہا ہے، گھوڑے پر ایک لمبی دوڑ لگانے کے بعد میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ صفیہ کے اصرار پر سکینہ معمول سے کچھ دیر پہلے سیر پر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ جب وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر محل سے باہر نکلی تو صفیہ نے اپنے گھوڑے کی باگ کھینچنے اور چند بار ایڑ لگانے کے بعد اسے شوخ کرتے ہوئے کہا، آؤ سکینہ دریا کے کنارے ایک دوڑ لگائیں، ہم جلد واپس آ جائیں گے۔ اس کنارے پر شہر کے لوگوں کی آمد و رفت ویسے ہی کم ہے، اور اگر بالفرض کوئی ہمیں ہمارے گھوڑوں سے پہچان بھی لے تو اسے شکایت لے کر آنے کی جرت نہ ہوگی، اور پھر اس میں برائی ہی کیا ہے؟ بالآخر ہماری وہ مائیں اور بہنیں بھی تو تھیں جو مردوں کے دوش بدوش میدان جنگ میں جایا کرتی تھیں۔ سکینہ نے کہا، لیکن دریا کے کنارے کون سا میدان جنگ ہے؟ صفیہ نے لاجواب سی ہو کر کہا، میں سمجھی تم ڈرتی ہو، لیکن میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ میرا خنجر تمہاری حفاظت کرے گا۔ سکینہ نے کہا، میں کسی سے کیوں ڈرنے لگی؟ کیا میرے پاس خنجر نہیں؟ چلو۔ سکینہ کا ارادہ بدل جانے کے خوف سے صفیہ نے جلدی سے گھوڑا دریا کی طرف موڑ دیا، اور آن کی آن میں یہ دونوں شہر کی آبادی سے نکل گئیں۔ تھوڑی دور آگے جا کر سکینہ نے شور مچانا شروع کر دیا، صفیہ ٹھہرو، آگے جانا خطرناک ہے۔ صفیہ صفیہ کیا تم حسن بن صباح کی جنت میں پہنچنے کا ارادہ کر چکی ہو؟ صفیہ کی تدبیر کامیاب ہو چکی تھی۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ سکینہ تھوڑی دور تک اس کا ساتھ دے۔ اس نے گھوڑا روکے بغیر سکینہ کی طرف مڑ کر دیکھا، اور یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ وہ گھوڑے کی باگ کھینچ کر اسے روکنے کی کوشش کر رہی ہے، بلند آواز میں کہا، سکینہ یہ گھوڑا آج تھوڑا سرکشی کر رہا ہے، میں اس کا مزاج درست کرنا چاہتی ہوں۔ تم اگر آگے جانے سے ڈرتی ہو تو ٹھہرو، میں ابھی آتی ہوں۔ سکینہ کہہ رہی تھی، کیسی بے وقوف ہو تم، میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس گھوڑے پر صرف قاسم سوار ہو سکتا ہے، تم اس پر مت چڑھو۔ صفیہ نے مڑ کر جواب دیا، اس کا جوش ابھی ٹھنڈا ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ 2 کوس اور بھاگے گا۔ سکینہ نے کچھ دور اس کا ساتھ دیا، اور بالآخر وہ گھوڑے کو روک کر انتہائی پریشانی کی حالت میں صفیہ کے سوا رفتار گھوڑے کی طرف دیکھنے لگی۔ گھوڑا گرد کے اڑتے ہوئے بادلوں میں روپوش ہو گیا، اور سکینہ دیر تک وہاں کھڑی رہی۔ سورج غروب ہونے میں کافی دیر تھی۔ کنارے کے آس پاس کسانوں اور چرواہوں کی چند بستیاں دیکھ کر سکینہ نے اپنے متعلق کوئی زیادہ خطرہ محسوس نہ کیا۔ چند بار سکینہ کو غصہ آیا اور اس نے چاہا کہ وہ واپس آ جائے، لیکن جب اسے یہ خیال آتا کہ گھر جا کر کیا بتائے گی تو اس کا ارادہ بدل جاتا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ اس کا ایک جگہ کھڑے رہنا درست نہیں۔ اس نے معمولی رفتار سے گھوڑا چھوڑ دیا، کوئی آدھ میل نیچے جا کر اسے موڑ لیا، اور پھر کوئی 1 میل آہستہ آہستہ شہر کی طرف چل کر رک گئی۔ مغرب کی طرف شفق کی سرخی چھا رہی تھی، درختوں کے سائے تیزی سے بڑھ رہے تھے، پرندے کھیتوں سے آشیانوں کی طرف پرواز کر رہے تھے۔ سکینہ کی تشویش بڑھ رہی تھی، تاہم وہ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے یہ کہہ رہی تھی کہ وہ ایسی نادان نہیں، وہ یقیناً بہت دور نہیں گئی ہوگی، وہ مجھے ستانے کے لیے دریا کے کنارے کسی درخت کی آڑ میں چھپ کر کھڑی ہوگی۔ اگر میں چل پڑوں تو وہ گھوڑا دوڑا کر مجھ سے آ ملے گی، اور پھر میرے قریب پہنچ کر زور سے کہکہا لگائے گی۔ سکینہ کے دل میں دوسرا خیال آیا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اگر اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہوا تو پھر بھی مجھے چلنا چاہیے۔ میں ابا جان سے کہہ دوں گی کہ اس کا گھوڑا سرکش ہو کر اس طرف نکل آیا تھا۔ بہت دیر سوچنے کے بعد سکینہ نے واپس چلنے کا فیصلہ کیا، تاہم اس امید پر کہ صفیہ آ رہی ہوگی وہ کبھی کبھی گھوڑے کو روک کر اس کا انتظار کرنے لگتی۔